تو یہ سوشل ویلفیئر، پبلک کی اٹھان کے لیے کام کرنا، یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جن تک آپ نے یہ لوگوں کے صدقات، خیرات، اس چیریٹی کو پہنچانا ہے، یاد رکھیے ان کی عزت نفس کا تحفظ یہ فرض ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہر انسان معزز ہے، مکرم ہے، مشرف ہے۔ تو آپ کا ایسا عمل جس سے تکریم انسانیت پامال ہو، جس سے کسی کی عزت پہ حرف آئے، وہ حرام ہے، وہ ناجائز ہے۔ بدقسمتی سے میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ ہمارے سماج اور سوسائٹی میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صرف اپنی پبلسٹی کی خاطر، اس لیے یہ بات یاد رکھیے کہ غرباء اور مساکین کی پکچرز بنا کے چھوٹی چھوٹی ہیلپ کرنے کے بعد اس کی تشہیر دنیا میں کرنا یہ بالکل ناجائز ہے، اور اس سے ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، اور کوئی بھی شریف آدمی یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ وہ خیرات لیتے ہوئے، صدقات لیتے ہوئے اس کی جو ہے نا اس کے فوٹو بنائے جائیں، اس کی ویڈیو بنائی جائے اور اس کی تشہیر کی جائے، اس کی پبلسٹی کی جائے۔ کہ ہیلپ کرنے کا طریقہ ایسا اختیار کریں کہ جس سے لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں۔ لوگوں کی عادت خراب کرنا یہ بھی اسلام کا مزاج نہیں ہے، یہ بھی اچھا عمل نہیں ہے کہ لائنوں میں لگا کے خیرات تقسیم کرنا۔ یہ لوگوں کو جو ہے ان کی خودداری کو بھی ڈیمیج کرنا ہے، ان کی عادتیں بھی خراب کرنی ہے، ان کو منگتا بنانا ہے، اور ان کے بچوں کو سماج اور سوسائٹی کے اندر جو مقام ملنا چاہیے اس سے بھی محروم کرنے والی بات ہے۔ یہ جو اپنی تشہیر کے لیے اس طرح کا عمل، یہ قطعاً یہ جائز نہیں ہے، اور ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے جس سے تحقیر آدمیت ہو، جس سے تذلیل انسانیت ہو۔ آیا وہ باوقار طریقے سے وہ ان کے پاس پہنچا رہے ہیں یا نہیں، یا اس فنڈ سے وہ خود جو ہے وہ عیاشیاں کر رہے ہیں۔ سلام علیکم۔ بیرون ملک سے ایک سوال پوچھا گیا ہے۔ بر صغیر سے لوگ آتے ہیں یورپ میں، جرمنی، یو کے اور دیگر ملکوں میں، پاکستان سے بھی لوگ آتے ہیں، کشمیر سے بھی آتے ہیں، انڈیا سے بھی آتے ہیں، اور وہ یہاں آ کر انہوں نے مختلف ٹرسٹ بنا رکھے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے ملکوں میں غربت ہے، اور یہاں آ کر وہ اپنی مہم چلاتے ہیں، غریبوں اور مسکینوں کی ویڈیوز دکھلاتے ہیں، ان کی پکچرز وغیرہ دکھلاتے ہیں، اور اس سے وہ فنڈنگ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس فنڈنگ کی تقسیم کا جو طریقہ کار ہے ان کا اپنے اپنے علاقوں میں جا کر وہ بھی انتہائی غیر سنجیدہ ہے۔ تقسیم کا بھی کوئی جاندار طریقہ نہیں ہے کہ باوقار طریقے سے مستحقین تک وہ صدقات، وہ خیرات، وہ چیریٹی پہنچے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا ہے کہ اس حوالے سے شریعت کی کیا ہدایات ہیں، قرآن کیا کہتا ہے، سنہ کیا کہتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ بیسک نیڈز کو پورا کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ ریاست کے فرائض میں سے ہے۔ جو ریاست اپنے شہریوں کی بنیادی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتی، وہ روزی روٹی کے لیے ترستے ہیں، وہ کپڑے کے لیے ترستے ہیں، وہ دوائی کے لیے ترستے ہیں، رہائش کے لیے پریشان ہیں، وہ ریاست ناجائز ریاست ہوتی ہے۔ اس ریاستی ڈھانچے کو، اس نظام کو توڑنا یہ فرض ہو جاتا ہے، یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ غریب ملک ہیں، یہاں پہ چونکہ کرپٹ لوگوں کی حکومت ہے، چاہے وہ انڈیا ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، ایک مکرو نظام سرمایہ داری مسلط ہے جس میں چند لوگ عیاشیاں کر رہے ہیں۔ تو کچھ درد دل رکھنے والے احباب نے ٹرسٹ بنائے ہیں ویلفیئر کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے، ان کی بیسک نیڈز کو پورا کرنے کے لیے۔ تو ان کا یہ کام بھی اس کو اچھی نظر سے دیکھا جانا چاہیے، کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے، یعنی اپنی جوانی میں
اور 40 سال تک آپ کے کام کیا تھے؟ وہ آپ کی یہی سوشل ورکنگ تھی، سوسائٹی اور سماج کی ویلفیئر کے لیے کام کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ گھبرائے ہوئے تھے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ کے ذریعے سے تسلی دی کہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ اللہ کی قسم آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ انک لتصل الرحیم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکل، اور جو بے بس بے سہارا لوگ ہیں ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور سماج اور سوسائٹی کے اندر جو معذور لوگ ہیں ان کو کما کر دیتے ہیں، اور وتقرئ الضیف، اور آپ مہمان نواز ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور آپ قدرتی حادثات کے نتیجے میں زلزلہ آ گیا، سیلاب ہے یا کوئی اور حادثہ ہو گیا، قدرتی حادثات کے نتیجے میں لوگوں کا جو نقصان ہو جائے اس کو پورا کرنے کے لیے آپ کوشش اور کاوش کرتے ہیں۔ تو یہ سوشل ویلفیئر، پبلک کی اٹھان کے لیے کام کرنا، یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ریاست کا کام ہے، لیکن ریاست کا نظام اگر فیل ہو چکا ہے تو پھر درد دل رکھنے والے احباب کو یہ کام اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے۔ اب اگلی بات کہ جن لوگوں کو آپ نے ویلفیئر کرنا ہے، جن تک آپ نے یہ لوگوں کے صدقات خیرات اس چیریٹی کو پہنچانا ہے، یاد رکھیے ان کی عزت نفس کا تحفظ یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہر انسان معزز ہے، مکرم ہے، مشرف ہے۔ تو آپ کا ایسا عمل جس سے تکریم انسانیت پامال ہو، جس سے کسی کی عزت پہ حرف آئے، وہ حرام ہے، وہ ناجائز ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیے کہ غرباء اور مساکین کی پکچرز بنا کے چھوٹی چھوٹی ہیلپ کرنے کے بعد اس کی تشہیر دنیا میں کرنا یہ بالکل ناجائز ہے، اور اس سے ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، اور کوئی بھی شریف آدمی یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ وہ خیرات لیتے ہوئے، صدقات لیتے ہوئے اس کی جو ہے نا اس کے فوٹو بنائے جائیں، اس کی ویڈیو بنائی جائے اور اس کی تشہیر کی جائے، اس کی پبلسٹی کی جائے۔ اس لیے یہ قطعاً یہ عمل ناجائز ہے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہیلپ کرنے کا طریقہ ایسا اختیار کریں کہ جس سے لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں۔ لوگوں کی عادت خراب کرنا یہ بھی اسلام کا مزاج نہیں ہے، یہ دین اسلام کا مزاج نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی جو ہے عادات خراب کریں، ان کو منگتا بنائیں۔ اگر یورپ سے صاحب ثروت انسانی ہمدردی کے تحت وہ آپ کے لوگوں کے لیے پیسہ دیتے ہیں تو آپ ایسی پلاننگ کریں کہ لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر سکیں۔ اسلامی طریقہ بھی یہی ہے، سنت رسول اللہ بھی یہی ہے۔ اور ایک چینی کہاوت ہے کہ فقیر کو کھانے کے لیے مچھلی نہ دیں بلکہ مچھلی پکڑنے کا طریقہ اس سے بتا دیں۔ اگر اس طریقے کو بھی اختیار کیا جائے تو بہت سارے اچھے نتائج جو ہے وہ سامنے آ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی اچھا عمل نہیں ہے کہ لائنوں میں لگا کے خیرات تقسیم کرنا، یہ لوگوں کو جو ہے ان کی خودداری کو بھی ڈیمیج کرنا ہے، ان کی عادتیں بھی خراب کرنی ہے، ان کو منگتا بنانا ہے، اور ان کے بچوں کو سماج اور سوسائٹی کے اندر جو مقام ملنا چاہیے اس سے بھی محروم کرنے والی بات ہے۔ اس لیے اس بات کا خصوصی خیال رکھا جائے کہ یہ جو اپنی تشہیر کے لیے اس طرح کا عمل یہ قطعاً یہ جائز نہیں ہے، اور ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے جس سے تحقیر آدمیت ہو، جس سے تذلیل انسانیت ہو۔ تو ایسے طریقے اختیار کیے جائیں جس سے جو ہے حقیقی معنوں میں جو ہے وہ انسانیت کی خدمت ہو سکے۔ اور آخری بات میں یہ عرض کروں گا کہ اس کے نام پہ حکومت آزاد کشمیر ہے، حکومت پاکستان ہے، یہ ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔
ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग ये फंड इकट्ठा करके आते हैं, लाते हैं, उनका ऑडिट करें और उन लोगों के पास आया वो मुस्तहिकीन का रिकॉर्ड है या नहीं, आया वो बावकार तरीके से वो उनके पास पहुंचा रहे हैं या नहीं, या उस फंड से वो खुद जो है वो अय्याशियाँ कर रहे हैं और खुद जो है उनके बैंक बैलेंस भरे पड़े हैं। ये सारी चीज़ें सामने रखनी चाहिए और जो डोनर हजरात हैं इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए वो डोनेशन करें। ये थी चंद एक बातें जो सवाल किया गया था, उस हवाले से अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस रमज़ान के महीने में हमें ये हिम्मत और तौफीक दे कि हम ऐसा माहौल कायम करें कि हमें दुनिया से मांगने की ज़रूरत ही ना पड़े, खैरात खाने की ज़रूरत ही ना पड़े, हम भी खुद कफ़ील हों, हम भी अपने पाँव पे खड़े हों। इसके लिए हिम्मत की ज़रूरत है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।